السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ اور آپ مجھے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ بالآخر تحریک انصاف کے قائد عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب گرفتاری کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے سیاسی پولیٹیکل اثرات کیا ہوں گے؟ الیکشن ہوگا، عمران خان صاحب جن جلسوں کا اعلان کر چکے ہیں کیا وہ ہوں گے؟ حکومت اس گرفتاری کو کس حد تک ڈائجسٹ کر پائے گی؟ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں اچانک برہم ہو گئی ہے گرفتاری پر؟ آخر کیا وجوہات ہیں؟ اور اس کے علاوہ حکومت اس سے کیا کچھ حاصل کر سکے گی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کیس میں کچھ ہے بھی صحیح یا نہیں؟ کیا جلد رہا ہو جائیں گے یا کافی دیر تک ان کو بیہائنڈ دی بارز رکھا جانا مقصود ہے؟ جی، عمران خان صاحب کو جو گرفتار کیا گیا ہے تو وہ اس انداز میں گرفتار کیا گیا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے آ رہے تھے، اور پیشی وہ احاطہ عدالت میں پہنچ چکے تھے، وہاں پر موجود تھے کہ ایک دم ان کے جو وکلا تھے ان پر تشدد کیا گیا، وہ لہولہان ہو گئے، یہاں تک کہ جو احاطہ عدالت میں کو بھی نقصان پہنچا، وہاں جو شیشے عدالتوں کے تھے وہ ٹوٹ گئے، اور ایک بڑی بھاری نفری کے تحت عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے رینجر جو ہے وہ اپنی گاڑی میں لے گئے اور انہوں نے اسے نیب کے دفتر میں منتقل کیا۔ عمران خان صاحب پہلے کہہ چکے تھے کہ اصل میں جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ پیش ہونا پسند نہیں کرتے، بلکہ یاد ہوگا کہ گزشتہ پیشی میں انہوں نے ایک تنقید کی تھی، وہ کیا تھی کہ جب ان کو بتایا گیا جی عمران خان صاحب پیشی کے لیے آ چکے ہیں، تو چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ اچھا جی میں اپنا عملہ بھیجتا ہوں، وہ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب کا مائنڈ یہ تھا، خیال یہ تھا کہ یہ چونکہ ڈیو اور لیگل پروسیس ہے، عمران خان صاحب کو اس طریقے سے سیکیورٹی کا بندوبست، اس طریقے سے جناب اپنے ورکرز کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں آ کر عدالت پیش ہونا چاہیے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب جو کہہ رہے تھے جی انہیں عدالت پیش ہونے پر کوئی اعتراض نہیں، وہ ایک مرتبہ کیا 100 مرتبہ عدالت پیش ہو سکتے ہیں، اور ان کی جو تحریک کا نام ہی تحریک انصاف ہے، وہ رول آف لا پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ حکومت فیشزم پر اتر آئی ہے، فسطائی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، اس سے وہ در حقیقت عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی غلط سلوک کرنا چاہتی ہے۔ تو جب یہ سارا پس منظر ہو اور پھر چیف جسٹس صاحب کو پتہ چلے کہ ان کا ایک جناب ملزم وہ یہاں عدالت پیش ہونے کے لیے آیا تھا، سرنڈر ہونے کے لیے آیا تھا، اور اس کے تمام وکلا کو تشدد کر کے زخمی کر دیا گیا اور انہیں عدالت سے ہی گرفتار کر کے لے جایا گیا، تو اس پر کم از کم ان کا ناراض ہونا اور برہم ہونا بنتا ہے۔ لیکن انہوں نے اسی اثنا میں آئی جی پنجاب کو بھی بلایا ہے، سیکرٹری داخلہ کو بھی بلایا ہے، اور وہ 15 منٹ کے وقفے کی بجائے تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ عدالت پیش ہو چکے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آئندہ کیا ہوگا؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ فوری انہیں ریلیف دے دے گی؟ تو ایسا ممکن نہیں دکھائی دیتا۔ کیوں کہ ان کی نہ صرف گرفتاری ڈال دی گئی ہے، بلکہ ان کا ریمانڈ کا پروسیجر بھی آگے شروع ہو چکا ہے، اور ان کو جو چیئرمین نیب ہے نذیر احمد صاحب، انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کو القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کی میڈیکل کرایا جا رہا ہے، اور ان کو متعلقہ عدالت میں بھی پیش کیا جائے گا۔ یہاں میڈیکل کا تھوڑا سا بتاؤں، ان کو جب نیب راولپنڈی کے دفتر میں منتقل کیا گیا تو طریقہ کار عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ملزم کو ہسپتال باقاعدہ لے جایا جاتا ہے اور وہاں پر ان کا طبی معائنہ کرایا جاتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا۔ یہاں ڈاکٹرز کے ایک پینل کو بلا لیا گیا اور نیب دفتر کے اندر ہی ان کا طبی معائنہ کرایا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا تو ایسا کیوں ہوا؟ تو اب نیب والوں سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی یہ چونکہ ایک اسپیشل کیس ہے، عمران خان صاحب کو سرکاری ہسپتال لے جانا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی بہت زیادہ فالوورز ہیں اور وہاں پر جائیں گے تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اس وجہ سے انہیں ڈاکٹرز کی ٹیم کو باقاعدہ یہاں بلا لیا گیا ہے۔ اور یہی نکتہ عمران خان صاحب کہتے تھے۔ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ وہ سابق وزیر اعظم ہیں، ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کے خلاف 150 مقدمات قائم کر دیے گئے، اور
حکومت کے عزائم درست نہیں ہے، ایجنسیوں کے میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کے عزائم جناب ٹھیک نہیں ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، ان پر 2 مرتبہ قاتلانہ حملہ کرایا جا چکا ہے، ان پر فزیکلی فائرنگ ہو چکی ہے، وہ زخمی ہو چکے ہیں، ان پر ڈائریکٹ گولیاں چلائی گئی ہیں، اور ملزم نوید نے باقاعدہ بیان دے دیا کہ میں نے عمران خان کو قتل کر دیا ہے۔ ایسے عالم میں جب ان کی جان کو خطرہ ہے تو وہ بار بار درخواست کر رہے تھے کہ ان کو ویڈیو لنک پر پیشی کی اجازت دے دی جائے، یا اگر ان سے کوئی تفتیش کرنی ہے تو ایک خاص جگہ پر، جو ان کا گھر بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور جگہ بھی ہو سکتی ہے، وہاں آ کر ان کے مقدمات کی وہ تفتیش کر لی جائے۔ لیکن اس وقت انہیں کہا جاتا تھا کہ نہیں جی، عمران خان آسمان سے اترا ہے، وہ کوئی اور مخلوق ہے جو سب کے لیے ایک ڈیو پروسیس ہے، اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ تو اب یہاں پر ڈیو پروسیس تو یہ ہے کہ جب کسی شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے تو خود اسے لے جایا جاتا ہے ایک سرکاری ہسپتال میں، اور وہاں جا کر اس کا طبی معائنہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پورا سرکاری ہسپتال ہی بلا لیا گیا نیب دفتر میں، اور وہاں پر ان کا طبی معائنہ ہو رہا ہے۔ اب اطلاعات یہ ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکلا نے آ کر جو جواب دیا، تو اس میں وکلا فزیکلی زخمی تھے اور ان کا خون بہ رہا تھا۔ جو عمران خان صاحب کے گارڈز تھے وہ بھی زخمی تھے، ان کا بھی خون بہ رہا تھا، اور انہوں نے عدالت کو آ کر بتایا کہ عمران خان صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو ان پر تشدد کیا گیا۔ اس پر بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھوڑا برہم ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ یہ سارا جو بھی کیا جا رہا ہے یہ غلط طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے انیشیل جو ریمارکس تھے اس میں کہا بھی کہ اس طرح تو پھر ہمیں وزیر اعظم اور جو وزراء ہیں ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا۔ لیکن پچھلے جو ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے کہ اس طرح کے بہت سارے انیشل ریمارکس آتے ہیں، اور پھر جب آ کر کچھ اہم ملاقاتیں ہوتی ہیں تو شاید پھر اس کے بعد اس قسم کا جوش و خروش نہیں رہتا۔ عمران خان صاحب کے وکلا نے جو انہیں بتایا، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو 2 جگہوں پر ہٹ کیا گیا ہے، پہلا ان کے سر پر مارا گیا ہے، اور دوسرا ان کی ٹانگ پر مارا گیا ہے۔ اب یہ ٹانگ وہ ہے جو اس وقت بھی بڑی جناب زخمی ہے، اس کا آپریشن ہو چکے ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے۔ گزشتہ پیشی پر عمران خان صاحب جب آئے اور دھکم پیل ہوئی تو اس کے بعد اس کی ٹانگ میں سویلنگ ہو گئی، ان کے پاؤں تک سوج گئے، اور جو گزشتہ پیشی تھی اس میں عمران خان صاحب ویل چیئر پر آئے۔ آج بھی عمران خان صاحب جب اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تو ویل چیئر پر تھے، لیکن جب ان کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے تو جو فوٹیجز ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کو کالر سے پکڑ کر گھسیٹ کر تقریباً لے جایا جا رہا تھا۔ وہ خود جانے کے لیے تیار تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ دیکھیں میں زخمی ہوں اور مجھے خود جانے دو یا میرے لیے ویل چیئر کا بندوبست کرو۔ لیکن درجنوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں رینجرز کے اہلکار تھے جو ان کو برے طریقے سے دبوچے ہوئے تھے، اور انہوں نے جا کر انہیں گاڑی میں ٹھونس دیا۔ یہ ان کی ابتدائی جو فوٹیج جو عوام نے دیکھی وہاں کی صورتحال ہے۔ لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اسی ٹانگ کو ہٹ کیا گیا ہے جو زخمی ہے اور جس میں گولیاں لگ چکی ہیں۔ اب امکانات کیا ہیں اور خدشات کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ لیگل جو ڈیو پروسیس ہے وہ ہوتا رہے گا، اور یہاں پر پوری دنیا نے دیکھ لیا، پاکستانیوں نے دیکھ لیا، ججز نے دیکھ لیا، اور سب نے دیکھ لیا کہ مائٹ از رائٹ، دی بیسک رول جو یہاں پر نافذ ہے وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہے۔ کسی کو گرفتار کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مقدمات کا انتظار کیا جائے، کوئی بھی نیا مقدمہ فوری طور پر گھڑا جا سکتا ہے اور گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ یہ صورتحال حسان نیازی کی تھی کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بیل لے کر نکلے، لیکن انہیں پھر گرفتار کر لیا کہ تم نے پولیس والوں کی طرف دیکھا ہے۔ سملرلی عمران خان صاحب اپنے 150 سے زائد جو مقدمات ہیں ان میں ایک ایک کی بیل لے چکے تھے، لیکن پتہ چلا کہ القادر ٹرسٹ کیس میں 1 مئی دیکھیں چھٹی کا دن ہوتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں چھٹی کا دن ہے، یعنی انٹرنیشنل ہالیڈے ہے۔ اس چھٹی کے دن میں عمران خان صاحب کے وارنٹ جاری کیے گئے اور پھر ان کو چھپا کر رکھ دیا گیا۔ اب جب گرفتاری ہو گئی تو پھر بتایا گیا کہ 1 مئی کو ان کی گرفتاری ہو چکی ہے، ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے جا چکے ہیں، اور اب اس کیس میں باقاعدہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب یہ کیس کیا ہے؟ یہ کیس ہے جناب ایک ٹرسٹ کا، کہ عمران خان صاحب کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے، ایک پبلک ویلفیئر کے لیے، عوام کے لیے، اور ایک ٹرسٹ کے تحت ایک یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے۔
اس کے لیے ایک اراضی اور ڈیو پروسیس ہے، ایک ٹرسٹ کا کچھ ٹرسٹیز ہیں، اس میں ایک مینجمنٹ ہے، وہ جگہ لی گئی ہے، وہاں کنسٹرکشن ہو چکی ہے، وہاں ابتدائی کلاسز شروع ہو چکی ہیں اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں باقاعدہ وہاں بچے اور اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ ایک پاکستان کی جدید ترین یونیورسٹی ہوگی۔ جیسے پاکستان میں عمران خان صاحب نے جو ہسپتال بنایا شوکت خانم، وہ پاکستان میں اس سطح کا، اس نوعیت کا کوئی ہسپتال نہیں تھا۔ اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے جو میاں والی میں جا کر نمل یونیورسٹی بنائی، وہ بھی اپنی نوعیت کی بہترین یونیورسٹیوں میں سے تھی۔ اسی طریقے سے صحابہ میں جو القادر یونیورسٹی وہ بنا رہے ہیں، وہ اور اس خاص طور پر اس پروجیکٹ میں ان کی اہلیہ بشرا بی بی پیش ہے، یہ بھی اپنی نوعیت کی ایک بڑی یونیورسٹی ہوگی اور منفرد ہوگی۔ اس میں جناب صوفی ازم پر بہت زیادہ کام کرنے کو ترجیح دی گئی ہے، اور صوفی ازم جدید سائنس اور جدید جو ہمارے معاشرتی حالات ہیں اس کو آپس میں کمبائن کیا گیا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کو ایسے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے جس میں 150 ارب روپے اس وقت سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کا انہوں نے کوئی پرسنل کوئی بینیفٹ نہیں اٹھایا اور کوئی میٹیریل جو ہے سپورٹ انہوں نے حاصل نہیں کیے۔ بہرحال یہ تو معاملات چلیں گے، لیکن اس مائٹ از رائٹ قانون کے تحت عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ جی دو امکانات ہیں، جیسے کہ تحریک انصاف کے ورکرز، تحریک انصاف کے قائدین اور پبلک سمجھتی ہے کہ گرفتاری کوئی مسئلہ نہیں ہے، گرفتار ہونے کے لیے عمران خان صاحب تیار ہیں، لیکن یہاں پر دو امکانات کیے جا سکتے ہیں۔ اصل میں مقصد عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا، عمران خان کو اس پولیٹیکل فیس سے ایلیمینیٹ کرنا مقصود ہے، اور اس کے لیے عمران خان صاحب کو وارننگ دی گئی، انہیں کہا گیا کہ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ پاکستان کی سیاست سے یا تو کنارہ کش ہو جائیں، یا کم از کم کچھ عرصے کا وقفہ کر کے آپ اپنے بیٹوں کے پاس چلے جائیں لندن میں، اور وہاں پر بیٹھیں، کچھ عرصہ ماحول بہتر ہونے دیں، اس کے بعد پاکستان آئیں۔ لیکن عمران خان صاحب جیسا ضدی شخص، اس نے کہا جی میں مروں گا بھی پاکستان میں اور جیوں گا بھی پاکستان میں، آپ جو مجھے مارنا چاہتے ہیں تو مجھے مار لیں۔ یہاں تک کہ گرفتاری سے پہلے جو انہوں نے ایک پیغام دیا وہ اپنی نوعیت کا شاندار پیغام ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے تو اتنے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ تو نہ کرو نا، تم نے پورا اسلام آباد کو سیز کر دیا، سیل کر دیا، وہاں ایک چڑیا کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی زمان پاک لاہور سے روانہ ہو رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈرامے بازی نہ کریں، قوم کو نقصان نہ کریں، قوم کے پیسے کا نقصان نہ کریں، آپ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک وارنٹ میرے پاس لے آئیں، میرے وکلا کو، اور مجھے دکھائیں، اور میں فوری طور پر گرفتاری دے دوں گا۔ اور انہوں نے کہا جی میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، یہ عمران خان صاحب نے بار بار کہا اور ریپیٹڈلی کہا، بار ریپیٹ کر کے اور زور دے کر کہا۔ تو عمران خان صاحب کی گرفتاری کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ پہلا جو خدشہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اس ٹانگ کو ہٹ کیا گیا جس پر گولیاں لگی ہوئی تھی، جس پر نوید نے گولیاں ماری تھیں، اور اب نون لیگ کے حلقے ہوں، سوشل میڈیا ہو، اور بڑے کھلے عام کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی اس ٹانگ کو ضائع کر کے اس کو اپاہج کر دیا جائے گا، اور یہ پہلا پیغام ہوگا عمران خان کے لیے کہ اب بھی تم سیاست سے، اس سٹیٹس کو، اس مافیا کے خلاف بات کرنے سے اور پبلک کو لیڈ کرنے سے باز نہیں آتے، تو اب پہلے تمہاری ایک ٹانگ ضائع کی ہے، اب تم اگلے کانسیکوینسز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس وقت خدشات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کو اپاہج کر دیا جائے، اور دوسرا جو امکانات ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی بھی ایڈونچر کر کے، کوئی بھی، کہ عمران خان صاحب کو کچھ لوگوں نے چھڑوانے کی کوشش کی، ان کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور جو چھڑوانے لوگ آئے تھے ان کی فائرنگ سے عمران خان قتل کر دیے گئے، اور پولیس کی جوابی فائرنگ سے وہ لوگ جو عمران خان پر حملہ کرنا چاہتے تھے وہ بھی مارے گئے۔ اس قسم کا کوئی ایڈونچر کر دیا جائے، اس قسم کی کوئی صورتحال کہ خیبر پختونخوا کے لوگ بڑے جذباتی ہیں جی، وہ عمران خان صاحب کو چھڑانے کے لیے آئے تھے، حملہ کیا انہوں نے، فائرنگ کا تبادلہ ہوا، اور وہ لوگ بھی مارے گئے، اور اس دوران گولی لگنے سے عمران خان بھی۔ میرے منہ میں خاک، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن یہ امکانات ہیں، یہ خدشات موجود ہیں، اور ایسا کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ عمران خان کے گھر کے باہر، زمان پارک کے باہر 2 مہینے سے لوگ پہرا دے رہے تھے،
وہاں پر ایک میلے کا سما تھا، ہزاروں لوگ موجود تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ سیاست کو سیاست کے طور پر نہیں لے رہی، بلکہ اسے فاشزم کے طور پر لے رہی ہے۔ اور اس وقت تمام کے تمام بڑے جو ان کا کیپٹل ہے لندن، وہاں پر موجود ہے، پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے۔ اور شہباز شریف صاحب نے وہ 8 دن سے وہ صدر چارلس، کنگ چارلس کی تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کے لیے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا چلی گئی، آئی اور چلی گئی، لندن کے لوگوں نے بھی اپنے کام شروع کر دیے، لیکن شہباز شریف صاحب وہاں بیٹھے ہیں۔ نہ صرف وہ بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ انہوں نے خواجہ آصف صاحب کو بھی بلا لیا، اور پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کو بھی وہاں بلا لیا گیا ہے، اور وہاں پر اصل فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور ان میں عمران خان صاحب کی جان بھی لی جا سکتی ہے۔ اب ہوگا کیا؟ پبلک کی طرف سے عمران خان صاحب نے اپنے آخری پیغام میں بھی کہا کہ ہو سکتا ہے لوگ باہر نہ نکلیں، لیکن انہوں نے کہا یہ بتاؤ مجھے تم مار ڈالو گے تو کیا پاکستان کو بچا پاؤ گے؟ پاکستان کو بچانا ہے، اصل مقصد پاکستان کو بچانا ہے، اور آپ لوگ پاکستان کو ڈبو رہے ہو، بالکل نیچے ڈبو رہے ہو۔ اور دوسری بات، ہماری پاک فوج ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے دلوں میں بستی ہے پاکستان کی فوج، لیکن کیا اس طریقے سے ایک پاپولر لیڈر کے خلاف جب آپ فوج کو لائیں گے، پبلک کے سامنے فوج کو اور اپنے سپاہیوں کو اور جوانوں کو لائیں گے، تو یہ بتائیں کہ پاکستان کے عوام کیا سوچیں گے اور دنیا کیا سوچے گی؟ یہ ساری صورتحال ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو سلامت رکھے، میری پاک فوج کو سلامت رکھے، میرے اس ملک کو سلامت رکھے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ جس سے ہمیں پچھتانے کے سوا اور کوئی بات نہ ملے اور اس قوم کو تکلیف ہو۔ مجھے میرے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔